علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے مسجد کے خطیب صاحب جمعہ کی نماز میں کہ تقریر کے دوران انہوں نے جہنم سے آزادی حاصل کرنے والے آخری شخص کے حوالے سے ذکر کیا، لیکن ان کی بات صحیح سمجھ میں نہیں آئی کہ واقعہ کیا ہے۔ جب ان سے جمعہ کی نماز کے بعد سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی سے سنا ہے، میں نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ یہ کس حدیث پاک میں ہے، تو انہوں نے حوالہ بھی نہیں دیا، کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو آپ سے سوال کرنا یہ کہ آخری شخص کے بارے میں اگر آپ مجھے بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اکبر صاحب، بخاری شریف حدیث نمبر 806 میں یہ حدیث پاک ہے۔ میں نے تلاش کیا تو مجھے بخاری شریف میں حدیث پاک ملی ہے، عین ممکن ہے مسلم میں بھی اور دیگر حدیث میں بھی اس کا ذکر ہو، لیکن یہ بہت لمبی حدیث پاک ہے کہ اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے حوالے سے، اس کے دیدار کے حوالے سے ہے، پھر مختلف چیزوں کے پجاریوں کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے امتی کے ساتھ پل صراط پر گزرنے کے حوالے سے ہے۔ تو مختلف حوالوں سے یہ حدیث پاک میں ذکر ہے، اور یہ حدیث بہت بڑی ہے۔ درمیان سے جا کر اس آخری شخص جو جہنمی، وہ جہنمی شخص جو آخری ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی نے ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو جائے گا، اور جنت و دوزخ کے درمیان ایک آدمی باقی رہ جائے گا۔ سارے لوگ جس کو جہنم میں جانا ہے جہنم میں ہوں گے، اور جس کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ آخری شخص رہ جائے گا جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم سے تو نکالا جا چکا ہے، جہنم اور جنت کے درمیان میں وہ موجود ہوگا، اور وہ جنت میں داخل ہونے والا آخری جہنمی ہوگا جس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا۔ اس لیے کہے گا، اے میرے رب، میرے چہرے کو جہنم کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو مجھے مار ڈالتی ہے اور اس کی تپش مجھے جلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر یہ کر دیا جائے تو دوبارہ کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، تیری عزت کی قسم نہیں، اور جیسے جیسے اللہ چاہے گا وہ قول و قرار کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ اس کا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ جب اس کا منہ جنت کی طرف ہو جائے گا تو اس کی شادابی دیکھے گا، تو جب تک اللہ چاہے گا خاموش رہے گا، پھر عرض گزار ہوگا، اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تو نے مجھ سے عہد و میثاق نہیں کیا تھا کہ اس کے سوا نہیں مانگوں گا جو تو نے مانگا تھا؟ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری مخلوق میں سب سے بدبخت نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تجھے یہ دے دیا جائے تو اس کے سوا کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ بندہ کہے گا کہ تیری عزت کی قسم، اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا۔ بس اس کا رب جو چاہے گا عہد و میثاق لے کر اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ جب بندہ دروازے پر پہنچے گا اور جنت کی تازگی و رونق کو دیکھے گا تو جب تک اللہ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا، پھر بول پڑے گا، اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، تجھ پر افسوس ہے، تو کتنا وعدہ خلاف ہے۔ کیا تو نے یہ عہد و پیما نہیں کیا کہ جو کچھ تجھے دیا گئے اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگے گا؟ عرض گزار ہوگا، اے میرے رب، مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بدبخت نہ رکھ۔ بس اس پر اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق ہنس پڑے گا، پھر اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دے گا، اور پھر فرمائے گا، مانگ، کیا ہے تیری تمنا؟ اور وہ تمنائیں کرے گا حتیٰ کہ اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فلاں چیز مانگو، فلاں چیز کا مزید سوال کرو۔ خود اللہ پاک ہی اسے یاد کرائے گا، اور جب وہ تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے یہ سب ہے اور اتنی ہی اور دی گئیں، یعنی جتنی تمنائیں اسے کرنا ہوگا وہ کر لے گا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا کہ فلاں چیز مانگ، فلاں چیز مانگ، لغادا، ان تمام چیزیں بھی وہ حاصل کر لے گا کہ جو اسے یاد نہیں ہوگا اللہ یاد دلائے گا، وہ بھی حاصل کر لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب اس کی تمنا ساری ختم ہو جائیں گی، اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ حاصل ہو جائے گا، اس کی خواہش کے مطابق، اللہ کہے گا یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ اتنا ہی اور بھی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد واقعی
اللہ کے رحم و کرم پہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تو کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اور ہم کتنے بدبخت ہیں، کتنے گناہ گار ہیں کہ تیری نافرمانی کیا کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنا فرما بردار بدلہ بنا دے، ہمیں اپنی فرما برداری کی ہمہ وقت توفیق عطا فرما دے، اپنے پیارے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔